السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان خان آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ ایک بہت بڑا پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی گلف میں جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے الائٹ، ایک ہائرنگ کمپنی ہے الائٹ، اس نے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ اپلیکیشنز مانگی تھی۔ اس لیے ہمیشہ سے میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، سوشل میڈیا پر میرے فالورز ہیں، میں ہمیشہ سے ان کو کیسا چلا آ رہا ہوں، ایڈوائز کرتا آ رہا ہوں۔ لنکڈ ان پر بھی میرے جتنے بھی فالورز ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی جو بھی کوئی کمپنی ہائرنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کم از کم اپلائی تو آپ ضرور کریں نا۔ تو بعض اوقات آپ کو جو ہے نا، ضروری نہیں کہ میکنن اینڈ میکنزی ہی ایک ایسی کمپنی ہوگی جس کے تھرو مطلب آپ کی کسی بہت ہی اچھی کمپنی میں جو ہے ہائرنگ ہو سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ بظاہر دکھنے والے چھوٹے نام جو ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ ہائرنگ کچھ بڑی کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی الائٹ مین پاور جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ کے لیے آپریٹرز کو ہائر کر رہا ہے، آپریشن کے لوگ ہائر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپلیکیشن مانگی تھی، تو ابھی سکروٹنی کر کے ابھی شاید ہو سکتا ہے اس پیٹرو کیمیکل پلانٹ کا جو ہے وہ ڈیلیگیشن جو ہے جلد پاکستان جو ہے وہ پہنچے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں، جتنے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ نے واک ان پر بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ مطلب انہوں نے صرف جو ہے 3 دن ہوتے ہیں نارملی، 3 دن کوئی بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ 3 دن کے لیے جاتا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اور معیاری سے معیاری جو ہائرنگ ہے وہ ہو سکے، تو اس میں تھوڑا بہت مارجن رہتا ہے۔ کم از کم جو جس شہر میں یہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے، لیٹ سے یہ کراچی میں ڈیلیگیشن جا رہا ہے، تو کم از کم میں کراچی کے جو دوست ہیں ان کو تو ضرور کہوں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ وہ تو کم از کم ضرور حاضری لگوائیں، بالخصوص وہ جن کی ریسٹ ہوں، آف ہوں جن کے، وہ تو ضرور جائیں اور جا کر جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیں اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو پرانے کولیگز بھی مل جائیں گے، ساتھی مل جائیں گے، یا آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی سی ویز شارٹ لسٹ ہوئی ہوں گی، تو کم از کم آپ ان سے ایک سی ویز کا سیٹ لے سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک کمپنی کی ہائرنگ چل رہی تھی، تو اس میں جو ہے میں گیا وہاں پر، جا کے جو ہے میں نے اپنی سی وی دی، تو میری سی وی شارٹ لسٹ ہو گئی۔ ابھی تک میری جتنی دفعہ بھی گلف کے لیے، میری ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں، میری ہائرنگ ہوئی ہے، کبھی مجھ کو کال نہیں آئی۔ میں ہمیشہ واک ان پر ہی گیا ہوں، اور الحمدللہ واک ان پر ہی جو ہے وہ سی وی دی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے سی وی میں کچھ لکھا ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو امپلائر گئے ہوئے ہوتے ہیں، جو ڈیلیگیٹس گئے ہوتے ہیں، ان کو معیاری مین پاور چاہیے ہوتی ہے، ان کو چاچے مامے کے بیٹے تو چاہیے نہیں ہوتے جس طرح پاکستان میں سلسلہ چلتا ہے۔ تو الحمدللہ میری 2 دفعہ ہائرنگ ہوئی ہے گلف کے لیے، اور دونوں دفعہ ہی واک ان پر ہوئی ہے۔ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ کوئی بھائی کہے کہ جناب میں نے سی وی جمع کرا دی جیسے ہوا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، جب واک ان پر آپ کی سی وی انٹرٹین ہو جاتی تو کم از کم کسی کا یہ احسان والا معاملہ بھی نہیں رہتا۔ ہاں، ایک ہی ہستی ہے جس کے ہم شکر گزار رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نماز میں بھی ہم مطلب شروع ہی سمجھو اسی سے کرتے ہیں، اور وہ ضروری بھی ہے ہر نماز میں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی ذات کا شکر ہے الحمدللہ، اسی کے شکر گزار ہیں، اسی کے احسان مان ہیں، اسی کے آگے سر بسجود ہیں کہ ہمیشہ جو بھی ملے اسی کی ذات کی طرف سے ہی ملے، اسی نے ہی دی ہے، اور پوری دنیا کو دینے والی ذات ہی اسی کی ہے۔ تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے میں سی وی لے کر گیا، تو بہت سارے دوسرے بھی ساتھی آئے ہوئے تھے، تو آپس میں ٹیلی فون نمبرز وغیرہ ایکسچینج ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بندہ پروفیشنل لائف میں رہتا ہے تو بعض اوقات فون نمبر بھی کھو جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو برکیف وہ مجھ سے بہت سینئر اور بہت ٹیلنٹڈ بندے تھے، لیکن میری الحمدللہ سی وی جو ہے پہلے دن شارٹ لسٹ ہو گئی۔ تو کیونکہ نمبرز کا تبادلہ خیال ہو گیا تھا، شام کو انہوں نے مجھے کال کی کہ سنائیں جی آپ کا کیا بنا، تو میں نے بتایا کہ الحمدللہ جو ہے میری سی وی، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ کو انہوں نے کال کر لیا تھا ڈیلیگیٹس نے، اس کے بعد جو ہے میرا ٹیسٹ بھی ہو گیا اور انٹرویو بھی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو انہوں نے مبارکباد دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یار کیسی تھی آپ کی سی وی؟ میں نے کہا کوئی دقت والی بات ہی نہیں ہے، بندے کو بخل سے نہیں کام لینا چاہیے۔ دیکھیں
ہمیشہ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ جس کمپنی میں بھی کام کر رہے ہو، جس پوسٹ پر بھی کام کر رہے ہو، یا آپ کی ہائرنگ ہو چکی ہے، تو آپ یہ یقین رکھو کہ آپ کے جو حصے کا رزق ہے وہ تو کسی کو ملنے سے رہا، اور جو بھی کمپنی ہائر کر رہی ہے مطلب اسی نے آپ کو تنخواہ دینی ہے. جو نیا ساتھی بھرتی ہوگا تو اس کو بھی تنخواہ اسی کمپنی نے دینی ہے. آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کریڈٹ نہیں ہوں گے اس کو، آپ کے اکاؤنٹ سے انشاءاللہ تعالی پیسے نکل نہیں جانے، یہ آپ یقین رکھیں. تو لہٰذا بخل سے کام نہ لیا کریں. اس قسم کو کوئی معاملہ ہو تو میں نے الحمدللہ دیر بھی نہیں لگائی، جیسے اس بھائی نے کہا کہ اپنی سی وی، میں نے ٹک کر کے اس کو جو ہے اپنی واٹس ایپ میں سی وی بھیج دی. تو اس کے بعد اس بھائی نے جو ہے، کیونکہ ایکسپیرینس تو ہم دونوں کا سیم ہی تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سیم ہی سی وی جو ہے، جو میری ورڈنگ تھی، جو چیزیں تھیں سیم انہوں نے مطلب ایڈٹ کر کے اپنی سی وی میں، اور نام ولدیت اپنی لکھنی چاہیے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پھر کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو پورے مطلب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، تو مطلب انہوں نے نام اور ولدیت اپنا رکھا، پاسپورٹ نمبر بھی جو لکھتے ہیں ویسے لکھنا نہیں چاہیے، میں سجیسٹ نہیں کرتا یہ ساری چیزیں، نیشنلٹی اور پاسپورٹ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سیو کی. لیکن بہرحال اس وقت کیونکہ مطلب وہ ہمارا لیول نہیں تھا میچورٹی کا اس حوالے سے، تو انہوں نے پاسپورٹ نمبر وغیرہ اور سارا کچھ اپنا لکھا اور ساری چیزیں اپنی کر کے انہوں نے وہ بھی گئے واقعہ میں. اور الحمدللہ کیونکہ 3 دن میں نے بتایا آپ کو نارملی ڈیلیگیٹس رہتے ہیں، تو دوسرے دن ان کی بھی سی وی جو ہے وہ شارٹ لسٹ بھی ہوئی اور ان کی سلیکشن بھی ہوئی، اور وہ الحمدللہ پہنچے بھی. اور میرے اکاؤنٹ سے ان کو سیلری نہیں جا رہی، ان کو وہی کمپنی سیلری دے رہی ہے جس میں وہ ہائر ہوئے. تو اچھا واقعہ میں آپ کو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کم از کم آپ جائیں. چلو آپ کی لیٹ سے پہلے دن سی وی جو ہے وہ نہیں رکھتے، لیکن کم از کم آپ اس حد تک تو کامیاب ہو جائیں گے نا. جو ساتھی جن کو کمپنی نے کال کیے ہوئے ہے، کم از کم آپ ان سے سی ویز تو لے سکتے ہو، تو وہ آپ کو سی ویز پاس آن کر دیں گے اپنی، تو اس سے آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا. دوسرا آپ کو فرینڈس مل جائیں گے پرانے. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ واقعہ پر تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. اور یہ بہت بڑی ہائرنگ ہے، بہت بڑی تعداد میں ان کو آپریشن کا سٹاف چاہیے. مینٹرس کا بھی چاہیے ہوگا، لیکن اس کے بارے میں میری انفارمیشن لمیٹڈ ہے. بہرحال آپریشن کا تو بہت سٹاف ان کو چاہیے پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ کے لیے. تو آپ ضرور جائیں. اور واقعی میں بھی جیسے ہی آپ کو ڈیٹ کا پتہ چلتا ہے انشاءاللہ تعالی، مجھے جیسے ہی پتہ چلے گا ڈیٹ کا تو میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی آپ نے ضرور جانا ہے، اپنے دوستوں سے رابطہ رکھنا ہے جو بھی گلف میں ہیں، کہ یہ جو بڑا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس لگنے جا رہا ہے گلف میں، تو یہ اس کا جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں. انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. باقی آپ نے تیاری بھرپور رکھنی ہے. جو میں نے ٹپس دیے تھے، جو کہ فرٹیلائزر فیکٹری کے لیے میں نے ٹپس دیے تھے، سیم ہی وہی ٹپس ہیں، انہی کو آپ نے فالو کرنا ہے. تقریباً کویشچن ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں. اپنا سیکشن جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لیول آپ کا بہترین ہونا چاہیے. دوسرا، اگر آپ نے کاپی کر ہی لی ہے کسی سی وی، اس کو ایڈٹ کر کے اپنا بنا لیا ہے، تو کم از کم وہ والی کمپٹنسیز جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کم از کم آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے سی وی میں اس کے بارے میں جو ہے آپ کی انفارمیشن لمیٹڈ ہو. تو یہ تھے کچھ ٹپس. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میری ڈیوٹیز تھیں اس لیے آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکا، اس بات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے، کیونکہ دسمبر ہے، اس میں کافی لوگ چھٹیاں گئے ہوئے ہیں، تو اس میں پھر ٹف روٹین رہتی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں دوبارہ جو ہے آؤں گا اور آپ کو گائیڈ دوں گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھلا بخل سے کام نہیں لینا. اور دوسرا جو ہے، جو بھی یہ میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.